تو کیونکہ 2005 سے مسلم ہینڈز کا والنٹیئر رہا ہوں اور ایک بڑا عرصہ میرا مسلم ہینڈز سے ایک تعلق کا ہو چکا ہے. میں یہاں پر اس ننھے ابابیل کی مثال دوں گا. اگر وہ یہ سوچتا رہتا کہ میرا ایک قطرہ گرنے سے شاید اس آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا, تو پوچھنے والے سے سوال کیا کہ بھئی تو کہاں تھا, تیرے اس قطرے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس نے کہا تاریخ بتائے گی کہ میرا یہ قطرہ بروز قیامت مجھے کس مقام تک لے کے جائے. آج تاریخ یاد کرتی ہے اس ننھے ابابیل کو, اور جنت میں جب موسیٰ ابراہیم کے چاہنے والوں کا نام ہوگا تو اس نے کہا کہ میرا بھی نام ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قطرہ, جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ دیکھیں 150 پاؤنڈ کے اندر آپ ایک فیملی کو فوڈ پارسل دے سکتے ہیں. آپ پانی جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ پانی ابھی پینا کتنا آسان ہے. ہمیں ہچکی لے کے ہم نے پانی پی لیا, ہمیں پیاس لے کے ہم نے روٹی کھا لی, ہمیں کچھ ہوا تو ہم نے ان مسائل کو دیکھا ہے. اور جب انسانیت کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم خود دیکھتے ہیں, تو آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ جب عمل کی بات آ رہی ہے تو ہمیں اپنے عمل سے اس چیز کا ادراک کو یقینی بنانا ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے یہ پیغام دے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں, دکھی انسانیت کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر خاص طور پہ دیکھیں غزہ کے حوالے سے گزشتہ کتنے ماہ ہو چکے. میں پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, آپ یہاں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں, آپ دیکھیں کہ لوگ روتے ہیں, لوگ درد سے پکار رہے ہیں. اور ابھی جو لوگ بات کر رہے ہیں فون کے پر, میں ان کی کیفیات کو بھی محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک بوڑھی اماں نے جو فون کیا اور اس نے کہا کہ بھی میں دینا چاہتی ہوں, اور آپ کس طرح دے رہے ہیں, وہ جاننا بھی چاہ رہی ہے آپ سے کہ مسلم ہینڈز کیسے دے رہا ہے. اور ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ بھئی آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ, خیرات, آپ کا جو بھی اس کے لیے آپ کی خدمت ہوگی وہ کس احسن انداز کے ساتھ عالمی اداروں کے ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک اسی طرح اس غریب تک پہنچے گی, اس دکھیارہ تک پہنچے گی, اس یتیم تک پہنچے گی جس کی کفالت کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہو جائے گا. تو ہم اس یتیم کی بات کر رہے ہیں, اس بوڑھی ماں کی بات کر رہے ہیں. سیف واٹر میں بار بار ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ صرف 500 پاؤنڈ دیں تو آپ 3000 لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ ایک چھوٹا سا 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو آپ 6000 لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ابھی جس طرح ہماری اسکرین بتاتی ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو مختلف علاقوں میں موجود ہیں, تو پوری دنیا سے, اور خاص طور پر یہاں پر جو مقامی ہمارے احباب بستے ہیں, میں پھر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں ان یتیم بچوں کے بہاف پہ بات کرتا ہوں, میں ان بیوگان کے بہاف پہ یہاں پر بات کرتا ہوں, میں خاص طور پر جو ہمارے اس وقت دکھی لوگ بیمار ہیں وہاں پر, جن کو اس وقت میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے, میں ان کے بہاف پہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اس خاص رات کے صدقے میں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ انعام و اکرام کی بارش کا وعدہ کیا ہے, جہاں پر وہ ہمیں دے گا. تو یقیناً وہی جذبات میرے ہیں جو یسرف شاہ صاحب کے تھے, وہی جذبات میرے ہیں جو آپ کے ہیں جو اسکرین پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہی جذبات یقیناً ہر صاحب ذی شعور انسان کے ہونے چاہیے, کہ وہ میڈیکل ٹینٹ کی بات ہو, پانی کی بات ہو, کیمپ کی بات ہو, فوڈ کی بات ہو, ایک بریڈ کی بات ہو, یقیناً ہمیں اپنا حصہ ملانا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بروز قیامت کی بات کر رہے تھے کہ آپ کل کا فکر کر رہے ہیں, ابھی میں ان علماء کو, خاص طور پر ان مفتیان کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ نفلی عمرہ نہ کریں, بلکہ آپ وہ رقم بھی غزہ کے مسلمانوں کو دے دیں. یہ فتویٰ آئے کراچی سے, میں نے ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بھی جو لوگ اپنے لوگوں کو اس بارے میں موٹیویٹ کر رہے ہیں, جو مساجد کے اندر اس بات کی تکرار پہ یقینی کر رہے ہیں کہ آئیں مل جائیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے پہ موجود ہوں. تو یقیناً جہاں پر ہم مختلف قسم کے احتجاج کے ذریعے اپنی بات کو منواتے ہیں اور دنیا تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں, لیکن اب وہ موقع آ چکا ہے, اب وہ رات آ چکی ہے جس رات کے اندر ہم بیٹھ کر بات کریں گے, نہ صرف بات کریں گے بلکہ عملی اقدام پہنچانے والوں کے ساتھ مل جائیں گے. یہ خدمت کا سفر ہے, اس خدمت کے سفر میں جتنا حصہ ملائیں گے اتنا کم. اور وہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. تو آج تو مسجد اقصیٰ یہ پکار رہی ہے آپ کو. آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے, ان کے چاہنے والوں سے, امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ کہاں گئے آپ لوگ, کہاں ہیں آپ لوگ جو مسلمان امت کی بات کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. کیا یہ صرف باتیں تھیں؟ کیا یہ تقریریں تھیں؟ کیا صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ باتیں ہم نے تقریر کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ نہیں, ہم حقیقت میں اس درد کو محسوس کرتے ہیں. مسلم ہینڈز تو محسوس کرتا ہے, مسلم ہینڈز کے چاہنے والے بھی محسوس کرتے ہیں. ہمارے جو کیفی عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام جو لوگ اس خدمت کے سفر میں ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں. لیکن ہم اس محسوس کروانے کے لیے آج آپ کے سامنے موجود ہیں. آج اس معراج کی رات میں ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں, بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ, جو لوگ خیر کا جذبہ رکھ کے تیرے لیے تیرے در پہ آ کے مانگنا چاہتے ہیں, لیکن مانگنے کے ساتھ
وہ اپنے حصے سے دیے ہوئے مال سے. اور یہاں پر میں ایک بڑی خوبصورت بات عرض کروں کہ دو چیزوں کا فرق ہمیشہ ہمارے استاذہ نے ہمیں بتایا کہ غریب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے یاد کر, اور یہ قرآن مجید میں آپ نے سنا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم, ہم اس کو بھی بعض اوقات ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن امیر کو اللہ نے دو کام دے دی, صاحب نصاب کو دو چیزیں دے دی. صاحب مال کو کہا کہ تو مجھے یاد بھی کر اور اپنے دیے ہوئے مال سے ان کو دے جن کو میں نے نہیں دیا. تو تیرے پاس تو دو ذمہ داری ہے, یعنی کہ انسان کو جس کو اللہ نے مال دیا تو اللہ نے اس کو آزما لیا. کیسے آزمایا کہ کیا اللہ نے کہا نا کہ جب میں بروز قیامت سوال ہوگا کہ میں بیمار بن کے تیرے پاس آیا, تو نے میری بات نہیں سنی. میں تو پکار رہا تھا اس یتیم بچے کی آواز بن کے, تو نے میری پکار کو سمجھا نہیں. میں اس بیوہ کی آہیں بن کے تجھے اپنا پیغام مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے دے رہا تھا, مگر تو نے نہیں میری بات سنی. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میرا حصہ یہ ہے, میرا حق یہ ہے کہ میں اپنی آواز کو اس ننھے ابابیل کی طرح, اس چھوٹے سے چراغ کی طرح آپ تک پہنچاؤں. اور آپ کا حق یہ ہے کہ صاحبان خیر کے ساتھ مل جائیں, خدمت کے سفر کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں, اور وہ لوگ جو حقیقی انداز میں گزشتہ دہائیوں سے آپ کے اعتماد کے ساتھ, آپ کی ٹرسٹ کے ساتھ, آپ کے یقین کے ساتھ اور آپ کی اس سچائی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, آپ ان کے دستے بازو بنے اپنے دیے ہوئے مال سے, اپنے دیے ہوئے احتیاط سے, اپنی زکوٰۃ سے. اور یہ وہ وقت ہے جب امت کا نوجوان پکار رہا ہے, جب انسانیت آپ کو پکار رہی ہے. آج صرف مسلمان نہیں ہے اس میں رنجیدہ, بلکہ دنیا کے ایسے کئی مذاہب ہیں جو اس میں اس وقت رنجیدہ ہیں, اور انسانیت کے لیے اس وقت وہ بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارا فرض تو سب سے پہلے ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری بات تو سب سے آگے ہونی چاہیے. تو کیوں نہ ہم سب سے آگے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کی صدائیں کرتے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا رابطہ جو گنبد خضرا سے کل بھی استوار تھا, وہ آج بھی اس رحمت کے ساتھ آشکار ہے. اور مسجد اقصیٰ کے لیے جس طرح ہم کل بھی اس کے لیے کام کر رہے تھے, ہم اس کے لیے محبت رکھتے ہیں. ہمارے لیے قبلہ اول کی جو اہمیت ہے وہ کسی عام کے لیے نہیں ہو سکتی, وہ مسلمان کے جذبات ہیں. تو ہمارے وہ جذبات جو ہیں وہ آج بھی انشاءاللہ اس رات کی اپیل سے اور آپ کے تعاون سے یہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت دکھی انسانیت کے ساتھ ہیں. آئیں مسلم ہینڈز کا ساتھ دیں. سیف واٹر کی جہاں بات ہو رہی ہے, فیملی فوڈ پارسل کی جہاں پر بات ہو رہی ہے, جہاں پر ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے, میڈیسنز کی بات ہو رہی ہے, یہ رقم کچھ بھی نہیں, یہ بالکل ہلکی سی رقم ہے, لیکن آپ کا جذبہ بڑا ہونا چاہیے.